اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بتا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن پاک نازل کیا گیا، اور قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے اور ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے آخرت میں، اور دنیا کے اندر ہماری کامیابی کا ذریعہ اس قرآن پاک میں مضمر ہے، اس قرآن پاک میں چھپا ہوا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اب یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما رہا ہوتا ہے، بہت سارے مغفرت کے فیصلے فرما رہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر ایک مہینہ ایسا رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بہت زیادہ ثواب بھی دے رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ اجر دے رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے جب بندہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ جس کے اندر نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا قیام کا کیا مطلب ہے؟ اس میں نماز تراویح بھی ہے، اس میں نماز تہجد بھی ہے، کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، لیکن دو شرائط ساتھ لگا دیں، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ اب ایمان یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک واحد لا شریک رب مانا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر ایمان لائے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیا بالکل ٹھیک دیا، برحق دیا، آخرت پر ایمان لائے، انبیاء پر، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، یہ ہے تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ ایمان لانا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ، کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا رب ایک موجود ہے، ایک اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سجدے کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ سچی جب مغفرت ہم طلب کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیا کیا کام ہم کر چکے ہیں، اب ہمیں وہ کام کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اس اپنا احتساب کرنا کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نافرمانیاں کی ہیں زندگی کے اندر، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں اب ختم کرنے ہیں، چھوڑنے ہیں اور ان کی معافی مانگنی ہے، اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ یعنی احتساب کا مطلب ہے کہ اپنا حساب خود کرنا، اپنا احتساب کرنا کہ ہم کیا کیا کام زندگی میں کر چکے ہیں، کون کون سے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ جب اس کے ساتھ بندہ ان دو چیزوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، اور تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز، اور اس میں بندہ سوچے گا، اپنا احتساب کر رہا ہوگا، تب اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو رہے ہوں گے۔ لیکن احتساب کیسے ہوگا؟ جب ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہم رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم قیام میں کیا پڑھ رہے ہیں، کون سا قرآن کی کون سی آیات پڑھی جا رہی ہیں، کون سی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ یہ تب ہوگا کہ تہجد کی نماز اگر ہم پڑھیں اور تہجد میں ہم وہ صورتیں پڑھیں جو ہمیں یاد ہیں، یقیناً وہی صورتیں پڑھیں گے جو ہمیں یاد ہیں، اس کے علاوہ ہم کیسے پڑھیں گے، لیکن وہ آخری چند صورتیں ہمیں اگر 2-3 صورتیں ہی یاد ہیں اور ہم وہی پڑھتے رہیں گے، تو یہ تو اس طرح کا ہم کیسے احتساب کر سکیں گے اپنا۔ ہمیں کم از کم، ہم نے اس رمضان میں اگر کچھ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ ہم نے کم از کم قرآن کی آخری 20-25 صورتیں یاد کرنی ہیں، اور اگر 20-25 یاد ہیں تو اس سے زیادہ کچھ یاد کرنی ہے ہم نے، اور جب ہمیں قرآن کی وہ صورتیں یاد ہو جائیں گی، ہم اس کا ترجمہ 2-4-6 بار پڑھیں گے نا، ترجمہ سمجھ کے پڑھیں گے، وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ تب ہمارا احتساب ہوگا جب ہم وہ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہوں گے، قیام کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے غلام کی طرح کھڑے ہوں گے، ایک آقا کے سامنے، مالک کے سامنے غلام ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اس آقا کا کلام پڑھ رہا ہے، اس آقا نے جو جو کہا ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ وہ جب پڑھ رہے ہوں گے اور ہم اپنا احتساب کر رہے ہوں گے، کیا ہم اس کے مطابق ہیں، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر ہوگا تو ہمارے دل ڈر جائیں گے، ہمارے دل کانپ جائیں گے،
اللہ تعالیٰ کی خوشخبریوں اور جنتوں کا ذکر ہوگا تو ہماری تمنا بڑھے گی، طلب بڑھے گی. ہم کہیں گے کیا ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ جو جنت میں لے کے جا سکیں، جن جنتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے ان آیات کے اندر. پھر جب اللہ تعالیٰ کی جہنموں کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہوگا، تب ہم سوچیں کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں کہ جو ہم جہنم میں لے جائیں گے؟ کیا ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے؟ تو یہ اپنا ہوگا خود احتسابی، جب ہم اپنا احتساب کریں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر وہی بات، ایمان اور احتساب، دو شرائط ساتھ. جس نے روزہ رکھا رمضان میں، صرف روزہ رکھ کے چھوڑ نہیں کہ بھوکا پیاسا رہ کے، ایمان کے ساتھ، ایمان اللہ تعالیٰ پر اور تمام چیزوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر، اور احتساب کے ساتھ اپنا احتساب کرنا کہ میں جو ایک کھانا پینے سے رک گیا ہوں نا، حلال چیزوں سے رک گیا ہوں، حلال بالکل صاف شفاف پاکیزہ پانی پینے سے میں رک گیا ہوں، حلال کھانا کھانے سے میں رک گیا ہوں، حلال مزید ایک دو کاموں سے رک گیا ہوں. کس کا حکم ہے؟ کس لیے رک گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو کیا باقی 11 مہینوں کے اندر میں اس اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتا ہوں؟ اس اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے مجھے منع کیا ہے، جن جن حرام کاموں سے منع کیا ہے، جن جن گناہوں کے کاموں سے منع کیا ہے، کیا میں ان سے رکتا ہوں؟ اور جن جن نیکی کے کاموں کا حکم دیا ہے کہ یہ کرنے ہیں، کیا میں وہ کام کرتا ہوں؟ اس کے احکامات مانتا ہوں. اپنا احتساب کرنا. تو جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، بہتر سے بہتر بنانا ہے. یہ ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے روزہ. اس ٹریننگ کے ذریعے تقویٰ بھی پیدا ہوگا، جس طرح پچھلے جمعے ہم نے سنا، اور اپنے احتساب کے ذریعے ہم بہتر ایک انسان بن رہے ہوں گے. تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر احتساب اور ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ بھی رکھنا، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل بھی کرنا، تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا. تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے، 8 کے 8 دروازے رمضان کے مہینے کے اندر کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، وہ 7 کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. تمام شیاطین ہی جکڑے جاتے ہیں، بہت سارے شیاطین ابھی بھی پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن سرکش شیاطین، جو سرکش ترین شیاطین ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ اور اللہ تعالیٰ اپنی بہت زیادہ رحمتیں نازل فرما رہا ہوتا ہے. پھر یہ رمضان میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر یا لیلۃ القدر کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ وہ رات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے. یہ رمضان کے آخری 10 دن میں، آخری عشرے میں، طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. جو آخری طاق راتیں ہیں 5، ان میں سے ایک رات ہے. 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینوں کا مطلب ہے 83 سال سے زیادہ قیمتی رات ہے. 83 سال 1000 مہینے بنتے ہیں. اب جتنے ہم یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے 83 سال کسی کی بھی شاید عمر نہیں ہوگی. اتنی بابرکت وہ رات ہے. ایسی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ نعمتیں، اتنی زیادہ عنایات، اتنی زیادہ مغفرت، اتنے زیادہ اجر دے رہا ہوتا ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اجر مل رہا ہوگا. اس رات میں اگر ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، اندازہ لگائیں اس تہجد کا کتنا اجر ہوگا. 1000 مہینوں سے زیادہ. اس رات میں اگر ہم رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اندازہ لگائیں وہ کتنے قیمتی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اس رات میں اگر ہم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب، بندہ اپنے رب سے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے قریب تہجد کی نماز کے وقت ہوتا ہے. اب ان دونوں حدیثوں کو اگر ساتھ ملا کے دیکھا جائے، تہجد کی نماز کا وقت بھی ہو اور سجدے کی حالت میں ہم پڑے ہوئے ہوں، تو اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے ہم کتنے زیادہ قریب ہوں گے. اور اس وقت لیلۃ القدر کی رات بھی ہو، اور اس رات میں ہم سجدہ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تہجد کا وقت بھی ہے، رو بھی رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آگے کی بہتری چاہ رہے ہیں، اس دنیا کی آگے کی بھی، آخرت کی بھی، اور پچھلے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. تو وہ لیلۃ القدر جس کو مل گئی، اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات مل گئی، 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو اجر مل گیا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ لیلۃ القدر کے لیے پانے کے لیے ہر رات میں، رمضان کی ہر رات میں تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ زندگی کے آگے جو کیونکہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو ساری زندگی ہے، پورا سال تہجد نہیں پڑھ سکتا، وہ رمضان میں پڑھ سکتا ہے. سحری کے لیے اٹھتے ہیں 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اور اس میں 2 نفل، 4 نفل، 6 نفل پڑھنے کی کوشش کریں، جتنے پڑھ سکتے ہیں سکون سے، تسلی سے، اور دعائیں کریں، روئیں، اللہ تعالیٰ کو سجدے کریں. اور اس طرح اگر آخری طاق راتوں میں وہ ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں لیلۃ القدر بھی مل سکتی ہے. اور ہم صدقہ خیرات کریں لیلۃ القدر کی رات میں. مغرب کے بعد، اسلام کے مطابق مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. مغرب کے بعد آپ صدقہ کر دیں، تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو لیلۃ القدر کی رات میں جو آپ خرچ کریں گے، اندازہ لگائیں 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہوگا. اگر آپ لیلۃ القدر میں خرچ کرنے کے لیے لکھ دیے گئے، تو یہ لیلۃ القدر بھی اس مہینے کے اندر آتی ہے. اس مہینے میں جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے نا، آسمان سے فرشتے پکار لگاتے ہیں
کہ نیکیوں کی طرف بڑھنے والے مزید آگے بڑھ، اور ایک اور فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اے گناہ کرنے والے بس اب رک جا، اب رک جا. یعنی اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے، اپنے آپ کو ٹائم ضائع کرنے سے بچانے. دیکھیں اگر ایک اعلان کر دیا جائے حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ پورے ملک سے ہم نے ایک بندہ سلیکٹ کر لیا ہے، ایک بندہ ہوگا وہ، اور اس کو ہم حکومت کا جو خزانہ ہے، ایک بہت بڑے ہال کے اندر حکومت کا خزانہ پڑا ہے، وہاں پہ ہیرے پڑے ہیں، سونا پڑا ہے، چاندی پڑا ہے، کیش پیسہ پڑا ہے، اور پورے ملک سے ہم نے ایک بندے کو چوز کیا، سلیکٹ کیا ہے. وہ بندہ فلانے دن فلانے وقت کے اوپر 1 منٹ اس کو دیا جائے گا. 1 منٹ کے لیے اس ہال میں اس کو اجازت ہے، جتنے چاہے ہیرے سونا چاندی پیسہ جتنا چاہے اکٹھا کر لے. 1 منٹ کے لیے جو کر سکتا ہے، جتنا اکٹھا کر سکتا ہے کر لے. 1 منٹ کے لیے اس کو اجازت ہے. تو وہ وقت آ گیا، وہ دن آ گیا اور وہ ٹائم آ گیا. تمام ملک کا میڈیا اکٹھا ہے، پورے پاکستان پورے ملک کا میڈیا اکٹھا ہے، اور عوام اکٹھی ہوئی ہے، حکومت کے حکمران اکٹھے ہیں، وزراء اکٹھے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی کتنا پیسہ اکٹھا کر لے گا، کون سی قیمتی چیزیں اٹھائے گا، ہیرے اٹھائے گا، سونا چاندی اٹھائے گا، کیا کچھ اٹھائے گا یہ. اور سارے دیکھ رہے ہیں اس کو، پورا ملک پوری دنیا دیکھ رہی ہے میڈیا کے ذریعے. اور جب وہ وقت شروع ہونے لگتا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا وقت شروع ہوا، اب 1 منٹ کا وقت ہے. اور جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے وہ موبائل اٹھاتا ہے، موبائل اٹھا کے سوشل میڈیا دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ ایک کال ملاتا ہے دوست کو، اور کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو. پھر وہ کال بند کرتا ہے، آواسیاں لیتا ہے اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے. دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کہے گی یہ دنیا کا بیوقوف ترین انسان ہے، یہ چاہتا تو بہت سارے ہیرے اور سونا چاندی اکٹھا کر کے اپنی نسلیں سنوار لیتا، پتہ نہیں کیا کچھ ہی کر کے لے جاتا، اور یہ دنیا کا امیر ترین ارب پتی کھرب پتی بندہ بن جاتا. لیکن اس نے ٹائم ضائع کر دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رمضان ہے نا، گنتی کے چند دن ہیں. یہ اس دنوں میں، ان گنتی کے چند دنوں میں اگر ٹائم ضائع ہم نے کر دیا، سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کر دیا، ہم نے گپ شپ میں ٹائم ضائع کر دیا، سونے میں ٹائم ضائع کر دیا، دیگر چیزوں میں ٹائم ضائع کر دیا، تو یہ ٹائم نکل جائے گا. اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمیں کہیں گے دنیا کے بیوقوف ترین یہ انسان ہیں کہ ان کو ایسا مہینہ دیا گیا کہ جتنے چاہتے خزانے سمیٹ سکتے تھے، اس دنیا کی بھی خیر و بھلائی سمیٹ سکتے تھے، آخرت کے اپنے گھر بنا سکتے تھے، آخرت کے اپنے بہت سارے باغات اور جنتیں بنا سکتے تھے، بہت ساری بھلائیاں اور خیر سمیٹ سکتے تھے، ہیرے اور جواہرات اور سونا چاندی سمیٹ سکتے تھے آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے. لیکن انہوں نے ٹائم ضائع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے. اس ٹائم میں اگر ہم سوتے رہیں گے، دوستوں سے گپوں میں ٹائم ضائع کریں گے، موبائل پہ ٹائم ضائع کریں گے، دیگر چیزوں میں ٹائم ضائع کریں گے، تو ہم بیوقوف ترین انسان ہیں اس دنیا کے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی نظر میں. تو اس لیے ہمیں اس میں ٹائم ضائع نہیں کرنا. اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دے رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، ہر چھوٹے چھوٹے عمل کا بہت زیادہ ثواب دے رہا ہوتا ہے. اس میں ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے مغفرت نہیں کروائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جو ہم نے سنی بھی ہوگی کئی بار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا. صحابہ نے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کا دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے تھے. اس میں ایک دعا یہ تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص، یا ہلاک ہو گیا وہ شخص، یا اس کی ناک خاک آلود ہو گئی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، برباد ہو گیا وہ شخص. یعنی اگر ہم نے رمضان کا مہینہ پا لیا بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، پچھلے رمضان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آج موجود نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہوں گے. بہت سارے اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر، اس جگہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں. اور اب جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ہوگا کہ اگلے سال ہم میں سے بھی کچھ لوگ نہیں ہوں گے، ہم میں سے بھی کچھ لوگ فوت ہو چکے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان دے دیا، ہماری زندگی کے اندر ایک اور رمضان دے دیا. اگر ہم نے اس رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کروا لی، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے معافیاں مانگ کے توبہ نہیں کر لی، اللہ تعالیٰ سے توبہ اپنی نہیں قبول کروا لی، معافیاں نہیں منگوا لی، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ کے قبول نہیں کروا لی، تو ہمارے رمضان گیا، ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ و برباد، ناک خاک آلود ہو گئی ہماری. تو اس لیے رمضان کے مہینے کو بڑا قیمتی جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ 2 دوستوں کو، 2 صحابہ تھے، وہ 2 دوست تھے. ان 2 دوستوں میں سے ایک جو تھے وہ ایک غزوہ میں شہید ہو گئے، اور جو دوسرے دوست تھے وہ اپنے اس دوست سے سال بعد فوت ہوئے، طبعی موت فوت ہوئے، یعنی کہ بستر مرگ پر فوت ہوئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ان 2 دوستوں میں سے ایک دوست جو بعد میں فوت ہوا ہے، سال بعد طبعی موت فوت ہوا ہے، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، جبکہ جو شہید ہوا تھا غزوہ میں وہ اس کے کچھ دیر کے بعد جنت میں داخل ہو رہا ہے.
وہ حیران ہوئے کہ یار شہید کا تو بہت بڑا اجر اور درجہ ہوتا ہے، یہ کیسے کہ شہید بعد میں داخل ہو رہا ہے، اور جو دوسرا دوست ہے جو سال بعد طبعی موت فوت ہوا ہے بیمار ہو کے، وہ جلدی جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ تو صبح جب ہوئی، صبح فجر کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا ہے یا رسول اللہ؟ شہید جو ہے وہ بعد میں داخل ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کیا تعجب ہے، کیا وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے، طبعی موت مرا ہے، اس نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان نہیں پایا؟ اس نے رمضان میں سجدے نہیں کیے بہت سارے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی بہت ساری، اور اس پورے سال میں اس نے بہت ساری عبادات، نمازیں اور بہت سارے نیک کام نہیں کیے؟ اس کی نیکیاں، اس کے نامہ اعمال زیادہ ہیں، اپنے اس دوست سے زیادہ ہیں، کیونکہ اس نے رمضان بھی پایا، اس نے نیک اعمال بھی کیے، سجدے اور نمازیں بھی پڑھی، اس نے خیرات اور صدقہ بھی کیا۔ تو اس لیے رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ ہم نیکیاں اور خیر سمیٹ سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنا ٹائم ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، جو ہم نے آیت پڑھی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدایت ہے اور فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ فرق کس چیز میں؟ اچھائی اور برائی میں فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے سمجھ کے تو ہمیں حق اور باطل کا فرق بتا دے گی، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، ہماری زبان نہیں ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، جبکہ قرآن کا یہ حق ہے، اور قرآن اسی لیے آیا ہے کہ اس کو ہم سمجھیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، نصیحتیں ہیں، جس کو ہم اگر نہیں توجہ دیں گے تو یہ قرآن ہم پہ کوئی اثر بھی نہیں کر رہا ہوگا، اور قرآن قیامت والے دن یا ہمارے حق میں سفارش کرے گا یا ہمارے خلاف سفارش کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جس کے حق میں سفارش کرے گا اس کو جنت میں لے کے جائے گا، اور قرآن جس کے خلاف سفارش کرے گا اس کو جہنم میں لے کے جائے گا، اس کو جہنم میں پھینکوا کے چھوڑے گا۔ اب دیکھیں قرآن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے، ہمارے بہت سارے گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، لیکن قرآن آ کے اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگ جائے گا، حدیث میں آتا ہے بحث کرنے لگ جائے گا، اور قرآن اللہ تعالیٰ کو کہے گا یا اللہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، سمجھ کے مجھ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور بحث کر کے اس بندے کو بخشوا کے جنت میں پہنچا دے گا۔ اور اسی طرح اور لوگ ہوں گے جن کی بہت ساری نیکیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، لیکن قرآن آئے گا اور قرآن آ کے اللہ تعالیٰ سے بحث کرنا شروع کر دے گا، یا اللہ نہ یہ مجھے پڑھتا تھا، نہ یہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اور نہ یہ مجھ پر عمل کرتا تھا، اور وہ اس کو جہنم کی طرف پھینک کے چھوڑے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروا کے چھوڑے گا۔ تو قرآن وہ چیز ہے جس کو ہم نے سمجھیں گے تو ہمارے دل ہمارا کانپے گا، دل سے زنگ اترے گا اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، اور اس کی کنیت تھی ابو الولید۔ ایک بار خانہ کعبہ کے پاس یہ مجلس ہو رہی، اجلاس ہو رہا، میٹنگ ہو رہی، قریش کے کفار کے سرداروں کی، ابو جہل، ابو سفیان، یہ سارے بیٹھے ہوئے، عتبہ، شیبہ سارے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ عتبہ بن ربیعہ جو تھا یہ ان کا ایک بڑا سردار، بڑا سمجھدار اور بڑا زبردست سردار تھا کہ ان کو اس کی بڑی عزت تھی وہاں پہ۔ وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے ایک موقع دو، میں جاتا ہوں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں جا کے ان کو سمجھاتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کام سے باز آ جاؤ، میں ان کو تھوڑی آفرز کروں گا، میں ان کو بہت سارے لالچ دوں گا، آفر کروں گا بہت ساری چیزوں کی۔ عتبہ بن ربیعہ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے کہتا ہے کہ اے بھتیجے دیکھو تم نے پھوٹ دلوا دی ہے، ہمارے قبیلوں میں، ہمارے خاندانوں میں تم نے پھوٹ دلوا دی ہے، ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں یا الگ الگ ہو رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، اس کے بدلے تم جو چاہو گے ہم تمہیں دیں گے، تم مال چاہتے ہو ہم اپنا سارا مال اکٹھا کر کے تمہیں دیں گے، تم مکہ کے سب سے امیر ترین شخص بن جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، پھر کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم عزت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنے مکہ کا ایک حکم بنا لیتے ہیں، ہم تمہیں حکم تسلیم کر لیتے ہیں، ہمارے جتنے تنازعات اور مسئلے ہوں گے فیصلہ تم کرو گے، تم سب سے عزت دار ہوگے ہمارے شخص، اور اگر تم بادشاہت چاہتے ہو ہم تمہیں مکہ کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی جن بھوت سایہ جادو ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو ہم بہت سارا مال خرچ کر کے تمہارا علاج کروائیں گے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، یہ ہم بس یہ کام چھوڑ دو، تم یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، لوگوں کو قرآن سنا رہے ہو، اسلام کی باتیں بتا رہے ہو، یہ کام چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آگے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الولید آپ نے اپنی بات کہہ لی جو آپ نے کہنی تھی؟ تو عتبہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی بات کہہ لی، اور عتبہ پیچھے یوں ہاتھ کر کے بیٹھ گیا، ہاتھ کر کے سکون سے ہاتھ پیچھے رکھ کے بیٹھ گیا تسلی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ حامیم سجدہ کی، قرآن کی آیات تلاوت کرنا شروع کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن میں جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر آ رہا ہے، وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور عتبہ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، عتبہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، پریشانی نظر آ رہی ہے اس کے چہرے پہ، اور مزید تھوڑا سا آگے آیات پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عتبہ نے ہاتھ آگے کی اور آگے ہو کے بیٹھ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات پہ پہنچے
اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا ان پہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکیں گے، تو عتبہ نے ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہتے ہیں آگے سے کہ بھتیجے اپنی قرابت کا کوئی لحاظ کرو، ہم تمہارے قریبی لوگ ہیں، ہماری قرابت کا کوئی لحاظ کرو۔ اس کا دل بدل رہا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن سمجھ آ رہا تھا۔ قرآن سمجھ آتا ہے تو دلوں پہ اثر کرتا ہے، قرآن سمجھ آتا ہے تو چہروں کا رنگ بدلتا ہے۔ کافر کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، کافروں کا سردار تھا، اس کے دل کی دنیا میں کچھ ہو رہا تھا، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کیا تھا؟ قرآن سمجھ آ رہا تھا۔ قرآن ایسی زبردست کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، کسی اور انسان کا کلام نہیں، کسی اور مخلوق کا کلام نہیں، اللہ رب العالمین خالق کل کائنات رب العالمین کا کلام ہے یہ۔ تو قرآن اس کے دل پر اثر کر رہا تھا، اور پھر وہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ جب اٹھ کے گیا خانہ کعبہ کے پاس، وہاں پہ مجلس لگی ہوئی ہے، ابو جہل، ابو سفیان، سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ دور سے دیکھ کے انہوں نے سرداروں نے کہا کہ ابو الولید کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ دور سے آ رہا ہے ابو الولید ابھی، اور وہ دیکھ کے کہتے ہیں ابو الولید کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، جو چہرہ لے کے ابو الولید گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا۔ اور جب عتبہ قریب آیا، عتبہ بن ربیعہ قریب آگے پوچھا لوگوں نے، بتاؤ ابو الولید کیا ہوا؟ تو عتبہ کہتا ہے کہ دیکھو جو چیز وہ لے کے آیا ہے، جو قرآن، جو کلام وہ سنا رہا ہے، یہ کوئی عام کتاب اور عام کلام نہیں ہے، نہ یہ کوئی شاعری ہے، نہ یہ کوئی کہانت ہے، نہ کوئی جادوگری ہے۔ میں شاعری بھی جانتا ہوں، باقی چیزیں بھی جانتا ہوں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی الگ چیز ہے۔ اور دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جو بات محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ لازمی اپنا اثر دکھائے گی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی پورے عرب سے لڑائی ہوگی، اس کے پورے عرب سے جنگ ہوگی، اور اگر اس جنگ کے نتیجے میں یہ مارے جاتے ہیں، یعنی شہید ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھو ہمارا کام تو ٹھیک ہو گیا، ہمیں تو خلاصی مل گئی، ہمیں تو نجات مل گئی، تو ختم۔ اس لیے تم اس کو نہ چھیڑو، اس کو کرنے دو جو کر رہا ہے، اور لڑنے دو عرب کے لوگوں سے۔ اور اگر یہ نہ مارا گیا، نہ شہید ہوئے، اور یہ بادشاہ بن گئے، اور یہ غالب آ گئے پورے عرب پہ ان کی حکومت بن جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے عرب پہ۔ یہ کون کہہ رہے؟ عتبہ بن ربیعہ، قریش کفار کا سردار، پورے عرب پہ اس کی حکومت بن جائے گی، اور اگر اس کی بن گئی تو اس میں تو ہماری عزت ہے کہ ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا، مکہ کا ایک شخص بادشاہ بن گیا پورے عرب کا۔ تو اس لیے میری تمہیں نصیحت ہے کہ اس کو نہ چھیڑو، اس کو نہ تنگ کرو، اس کو کرنے دو جو کر رہا ہے۔ یہ کیا چیز تھی جس نے اتنے بڑے کافر، اتنے بڑے دشمن خدا، اتنے بڑے دشمن رسول کے دل کی دنیا بدل رہا تھا؟ وہ قرآن پاک تھا۔ ہمارے دلوں پہ کیوں نہیں اثر کرتا؟ ہمیں آنسو کیوں نہیں نکلتے ہماری آنکھوں سے؟ ہمارے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ہمارے دلوں کا زنگ کیوں نہیں اترتا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا نا، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں، اس رب کی جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہماری ایک ایک پور بنائی، جس نے ہمارا ایک ایک بال جسم کا بنایا، اس رب العالمین جس نے پوری کائنات بنائی۔ یہ ایک دنیا نہیں ہے، اس جیسی ملینز دنیایں ہیں، اربوں دنیایں ہیں۔ آج سائنسدان آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اتنی دنیایں، اتنی کہکشائیں، صرف پہلے آسمان کے نیچے اتنی کہکشائیں ہیں کہ ملین سے زیادہ کہکشائیں ہیں، اور دوسرے آسمان کے نیچے کیا ہوگا، تیسرے کے نیچے کیا ہوگا۔ اس رب العالمین کا یہ کلام ہے، اس کو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے، فرقان ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ مومنین کے لیے، مومنین کے دلوں کی شفا ہے، دلوں کے جتنے امراض ہیں نا، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، جتنے دلوں کے امراض ہیں، ان تمام دلوں کے امراض کی شفا ہے اس قرآن پاک کے اندر۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں، جس زبان میں ہمیں، جو زبان ہمیں آتی ہے اس زبان میں اس کو سمجھ کے پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، اور جب سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب انسان بن رہے ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں، عطا فرمائے۔